تمہیں اتنی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے سعادتین. تم نے ماضی میں جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ میں بھول چکا ہوں. میں نے سنا ہے کہ عہدے خان نے تمہیں اپنی فوج سے نکال دیا ہے، اور میں نے سنا ہے آرطغرل نے تمہارے وفادار کتے کا سر کاٹ کر تمہاری عزت مٹی میں ملا دی ہے. کیا چاہتے ہو تم آرطغرل؟ ایسے ہی جیسے تم چاہتے ہو. السلام علیکم ناظرین. اس قسط کے آغاز میں سلجان خاتون گندوگدو کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے تمہارا بخار ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے. پھر گندوگدو پوچھتا ہے کہ گمستگین کے ساتھ کیا ہوا؟ سلجان کہتی ہے آرطغرل نے اس کا سر قبیلے کے بیچوں بیچ اتار دیا. گندوگدو کہتا ہے ماشاء اللہ. پھر سلجان خاتون گندوگدو سے کہتی ہے میں ماں بننے والی ہوں گندوگدو، ہمارا بچہ ہوگا. جس پر گندوگدو خوشی کا اظہار کرتا ہے. دوسری جانب دوان بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا. اتنے میں بمسی وہاں آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا سوچ رہے ہو بھائی؟ دوان کہتا ہے تمہارے پاس میرے درد کی دوا نہیں ہے بھائی، میرا مسئلہ پیار کا ہے، یہ کوئی ریچھ کو مارنے کا معاملہ نہیں ہے. پھر بمسی بہت اصرار کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ. پھر دوان بتانا شروع کرتا ہے میں بانو جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم میری بیوی بنو گی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ میں کیسے کہوں. بمسی اسے کہتا ہے تم ایسے کہنا، میرا دل پھٹ کر سولوں میں تبدیل ہو گیا ہے اور تمہارا انتظار مجھ پر بہت بھاری پڑ رہا ہے. دوان کہتا ہے یہ اچھا ہے، لیکن اس کے بعد میں کیا کہوں گا؟ بمسی کہتا ہے پھر تم کہنا تمہاری نظریں میرے دل کو چیر دیتی ہے، تمہاری خوبصورتی ایک کنویں کی طرح ہے اور میں اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح گر رہا ہوں، میں صحرا میں ایک خشک پتے کی طرح ہوں. دوان حیران ہو کر پوچھتا ہے یہ باتیں تم کیسے جانتے ہو بمسی؟ بمسی ہنس کر کہتا ہے میرے پاس تعلیم ہے بھائی، تعلیم. دوسری جانب بانو جی حکیم آرتک کے پاس تھی اور حکیم آرتک اسے اس کے زخم کی دوا دے رہے تھے. اتنے میں دوان دوڑتا ہوا اندر داخل ہو جاتا ہے. حکیم آرتک بانو جی سے کہتے ہیں میں کچھ مریضوں کو دیکھنے جا رہا ہوں، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے، اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. ان کے جانے کے بعد دوان بانو سے پوچھتا ہے تمہارا زخم کیسا ہے؟ بانو کہتی ہے حکیم آرتک کی دوا سے انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گا. دوان کہتا ہے انشاءاللہ. دوان گھبرا کر بولنا شروع کرتا ہے تمہارے دل نے مجھے جلا دیا ہے، تمہاری آنکھیں کس طرح کی ہے؟ انہوں نے میرے دل کو ایک تیر کی طرح چیر دیا ہے. تم ایک کنواں ہو اور میں اس میں گر گیا ہوں، تم ایک صحرا ہو اور میں اس میں کھو گیا ہوں. بانو جی ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو دوان الپ؟ دوان کہتا ہے میں بھی نہیں جانتا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، بمسی نے پتہ نہیں مجھے کیا سکھا دیا ہے. دوان کہتا ہے بانو جی مجھے اس طرح کے الفاظ نہیں آتے، اللہ کی مدد سے میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں. بانو جی شرما کر کہتی ہے اگر تم ایسا کہتے ہو تو میں تمہاری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں، اور میں تمہارے دل کی دوا بنوں گی. اب سے تمہارا خیمہ ہی میرا محل ہے، تمہاری زندگی میری جنت ہوں گی اور میری زندگی تمہاری زندگی ہوں گی. یہ سن کر دوان حیران پریشان ہو جاتا ہے اور کھو جاتا ہے. بانو کہتی ہے کیا ہوا ہے دوان؟ دوان کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے پوچھا تھا تم میری بیوی بنو گی اور تم نے ہاں کر دی، ایسا ہی ہے نا؟ بانو کہتی ہے میں نے ہاں کہہ دی ہے. دوان ایک مرتبہ پھر وہی کہتا ہے. بانو کہتی ہے ہاں دوان الپ میں نے ہاں کہہ دی ہے اور میں تمہاری بیوی بنوں گی. دوان کہتا ہے پھر تو مجھے ارطغرل بھائی کو جا کر ہی جلدی بتانا ہوگا تاکہ ارطغرل بھائی توتکین بھائی کے پاس جا کر تمہارا رشتہ مانگ سکیں. بانو کہتی ہے ٹھیک ہے. دوان وہاں سے چلا جاتا ہے اور باہر نکل کر خوشی سے چیخنے لگتا ہے اور بانو جی بھی خوشی سے ہنسنے لگتی ہے. دوسری یعنی ارطغرل اور حلیمہ سلطان کچھ بات چیت کر رہے تھے. اتنے میں عبدالرحمن اندر آ کر بتاتا ہے کہ دوان الپ آپ سے ملنے آیا ہے، شاید کوئی ضروری بات ہے. ارطغرل کہتا ہے بھیج دو اسے. دوان اندر آ کر کہتا ہے بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میری ایک خواہش ہے. ارطغرل کہتا ہے بولو دوان. دوان کہتا ہے بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں اور بانو جی. ارطغرل اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے تو بتاؤ ہم کب جائے توتکین بھائی سے بانو جی کا ہاتھ مانگنے کے لیے؟ دوان کہتا ہے جب آپ اور حیمہ خاتون چاہے بھائی. ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم کل رات توتکین کے پاس جائیں گے. دوان خوشی سے ارطغرل کا ہاتھ چوم لیتا ہے. ارطغرل اسے پھر گلے لگا لیتا ہے. اس کے بعد دوان خوشی سے بمسی اور ترگت کے پاس پہنچتا ہے اور خوشی سے چیخنے لگتا ہے. ترگت پوچھتا ہے کیا ہوا بھائی؟ دوان خوشی سے کہتا ہے بانو جی میری بیوی بننے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور کل ارطغرل بھائی اور حیمہ خاتون توتکین کے پاس رشتہ مانگنے جائیں گے. یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر دوان سے گلے ملتے ہیں اور اسے مبارکباد دیتے ہیں. دوسری جانب گندوگدو کی صحت کافی بہتر ہو گئی تھی اور وہ کھانا کھانے کے لیے حیمہ خاتون کے خیمے میں پہنچ گیا تھا.
उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और फिर सब खाना शुरू कर देते हैं। इतने में सिपाही अब्दुल-रहमान अंदर आता है और रहमा खातून को बताता है कि एक सिपाही दुंदार भाई और साहिर अल्पा के बारे में खबर लाया है। इंशाअल्लाह चंद दिनों में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनकर अर्तुल और हलीमा सुल्तान और बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि अर्तुल का भी भाई आ रहा होता है और हलीमा सुल्तान का भी भाई आ रहा है। दूसरी जानिब तोतेगिन और गोपचे खाने की मेज़ पर बैठे हुए थे। तोतेगिन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिर गोपचे बोलती है, मैं हमारे दरमियान मज़ीद और कोई राज नहीं रखना चाहती, क्योंकि हर राज हमें तकलीफ़ पहुंचाता है। तोतेगिन कहता है कि आप भी कोई मज़ीद राज बाकी है गोपचे? गोपचे कहती है, हमारे कबीले में एक आदमी था कुर्दोगलो, उसने गुमस्तगिन की तरह कबीले में दहशत फैला रखी थी। अर्तुल शदीद ज़ख्मी था। इस दौरान कुर्दोगलो का एक आदमी अर्तुल को मारने के लिए आया। मैं भी वहाँ थी। मैंने अर्तुल को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने अपना खंजर मेरे पेट में उतार दिया। मैं खौफजदा हूँ कि मैं उस जख्म की वजह से माँ बनने के काबिल नहीं रही। हो सकता है मैं आपको औलाद ना दे सकूँ। ये कहकर वो रोते हुए बाहर निकल जाती है और तोतेगिन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, यानी मेहमान खाने में अमीर साउद्दीन कोपैक को एक सिपाही आकर बताता है कि ताजिर अब्दुल्ला तबरेज़ से आपसे मिलने के लिए आया है, उसके पास कोई ख़ास खबर है। अमीर साउद्दीन ताजिर अब्दुल्ला नाम सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि ताजिर अब्दुल्ला इसका एक कोड वर्ड था जो सिर्फ उसके ख़ास आदमी जानते थे, जैसे कि तांगूत। वो कई बार ताजिर अब्दुल्ला बनकर अमीर साउद्दीन कोपैक से मुलाकात कर चुका था। और फिर अमीर साउद्दीन सिपाही से कहता है, उसकी अच्छी तरह तलाशी लो और उसके पास एक भी हथियार रहने मत दो। फिर अमीर साउद्दीन कोपैक अपनी तलवार भी निकाल लेता है और खड़ा हो जाता है। इतने में नोयान अंदर दाखिल होता है, जो कि ताजिर अब्दुल्ला बनकर आया था। मुहाफ़िज़ उसे तलवार ले लेता है। अमीर साउद्दीन अपनी तलवार नयाम से निकाल लेता है। फिर नोयान करीब आकर कहता है, तुम्हें इतनी एहतियात करने की ज़रूरत नहीं थी अमीर साउद्दीन। तुमने माजी में जो कुछ मेरे साथ किया है, मैंने सब कुछ भुला दिया है। फिर अमीर साउद्दीन कोपैक नोयान से कहता है, मैंने सुना है उदय खान ने तुम्हें अपनी फ़ौज से निकाल दिया है, अब तुम मंगोल फ़ौज के कमांडर नहीं रहे। जिस पर नोयान कहता है, और मैंने सुना है कि अर्तुल ने तुम्हारे वफादार कुत्ते को मुस्तकीन का सर उतार दिया है और उसने तुम्हारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी है। फिर अमीर साउद्दीन नोयान से कहता है कि क्या चाहते हो तुम? जिस पर नोयान कहता है, अर्तुल ऐसे ही जैसे तुम चाहते हो। इसके बाद अमीर साउद्दीन सब सिपाहियों को बाहर भेज देता है और नोयान को बैठने के लिए कहता है। फिर वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। फिर अमीर साउद्दीन कोपैक नोयान से कहता है, मैंने सुना है कि उदय खान की फ़ौज से निकाले जाने के बाद तुम कुछ लुटेरे सिपाहियों के साथ घूम रहे हो, जो कि उदय खान की फ़ौज के भगोड़े सिपाही है। क्या तुम इन बदमाशों के साथ मिलकर ये सब कुछ कर लोगे? जिस पर नोयान कहता है, वो लुटेरे मंगोल फ़ौज के सबसे ज़्यादा बेरहम कातिल है, और इसके अलावा तुम भी मेरे साथ हो। मुझे तुम्हारे ऊपर उनसे भी ज़्यादा एतमाद है। अमीर साउद्दीन कोपैक हंसता है और कहता है, मुझे बताओ कि तुम्हारे जहन में क्या है? नोयान कहता है, मेरे आदमी सोना और माल गनीमत इकट्ठा करना चाहते हैं, और वो दौलत चाहते हैं और सोना चाहते हैं, और तुम नहीं चाहते कि इन ज़मीनों पर हालात ख़राब हो और मेरे आदमी तुम लोगों पर हमला करें। हम दोनों सिर्फ अर्तुल चाहते हैं, और मैं तुम्हें अर्तुल का सर दूंगा। जिस पर अमीर साउद्दीन कोपैक कहता है, कैसे? जिस पर नोयान कहता है, तुम्हारी मदद से। फिर अमीर साउद्दीन कोपैक खड़ा होता है और सोने के सिक्कों से भरी हुई एक बोरी नोयान के सामने रख देता है और कहता है, अपने सिपाहियों को बताओ कि सोने के लिए नहीं, बल्कि अर्तुल के खून के लिए लड़ो। मैं हमेशा उनको सोना देता रहूँगा, जब तक कि वो अर्तुल का सर लाने के लिए लड़ते रहेंगे। इतने में एक सिपाही अंदर आता है और बताता है कि अमीर साउद्दीन एक औरत आपसे मिलना चाहती है। वो अपना नाम गोंचा गुल बताती है। अमीर साउद्दीन कहता है, अच्छा, उसे कहो कि थोड़ा इंतज़ार करे। फिर अमीर साउद्दीन कोपैक नोयान को एक जानिब भेज देता है और उसे कहता है कि थोड़ा इंतज़ार करो। फिर वो गोंचा गुल को अंदर बुलाता है। गोंचा गुल अंदर आती है तो अमीर साउद्दीन कोपैक कहता है, तुम कैसी हो बेटी? इस दौरान नोयान भी छुप कर ये सब कुछ देख रहा था। गोंचा गुल कहती है, मैं अपने बाबा और अपनी फूफू का बदला लेना चाहती हूँ अमीर मोहतरम। अब आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मैं मरते दम तक आपकी खिदमत करूँगी। अमीर साउद्दीन कोपैक उसे बैठने के लिए कहता है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और इसी दौरान नोयान गोंचा गुल को देखकर मुस्कुराता है। दूसरी जानिब कबीले में रात का खाना चल रहा होता है। गुंदोगदो कहता है, अब से अमीर साउद्दीन हमको ज़्यादा तंग करेगा, इसलिए अगले मौसम में बाहर तक हम दोनों कबीलों को एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन गुंदोगदो की बात को कोई भी जवाब नहीं देता। फिर गुंदोगदो अर्तुल से पूछता है, क्या तुम्हारे जहन में कोई और भी जगह है जहाँ हम हिजरत करके जाएंगे? अर्तुल कहता है, मैं उन ज़मीनों पर जाना चाहता हूँ जहाँ हमारी कई कबीले की जड़ें फैलेंगी, जहाँ हमारे बच्चे और बच्चियाँ हमारे मरने के बाद हमारी कब्रों पर फातिहा पढ़ सकेंगे। इंशाअल्लाह हम इकट्ठे मिलकर ये फ़ैसला करेंगे। जिस पर सब इंशाअल्लाह कहते हैं। फिर सलजान हैमा खातून से कहती है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हैमा खातून कहती है, बताओ बेटी। सलजान कहती है, मैं माँ बनने वाली हूँ वालदा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं
اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اگلے دن ارطغرل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا قبیلے سے باہر نکل جاتا ہے اور ارد گرد کا جائزہ لیتا ہے۔ پھر وہ دریا کے کنارے جاتا ہے اور اپنے گھوڑے سے کچھ باتیں کرتا ہے، جس میں وہ بیزنطین کی سرحد پر جانے اور انصاف قائم کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ دوسری جانب تاجر عبداللہ کے بھیس میں چھپا ہوا نویان سونے کے سکوں کی بوری اٹھا کر اپنے ڈیرے پر واپس پہنچ جاتا ہے۔ اونا بلجی نویان سے کہتا ہے، یہ سب تمہارے لیے مرنے کے لیے تیار ہے نویان۔ پھر نویان وہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی بوری تمام سپاہیوں کے درمیان رکھتا ہے اور کہتا ہے، میں یہاں انتقام کے لیے آیا ہوں، میں یہاں ایک ہیرو کی طرح لڑنے اور مرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں یہاں تم لوگوں کا وہ اعتماد بحال کرنے کے لیے آیا ہوں جو عیدے خان نے تم سے چھین لیا ہے۔ یہ سونا تمہارا ہے، تم سب لوگ اسے آپس میں بانٹ لو۔ اگر کوئی بھی اس راستے پر چلنے سے خوفزدہ ہے تو وہ اپنا حصہ لے کر یہاں سے واپس جا سکتا ہے۔ عیدے خان نے مجھے خفیہ ذمہ داری دی ہے کہ میں ارطغرل کو ختم کر دوں، اور اسے میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وقت آنے پر میں تمہیں وہ سلجوقی سونا دوں گا جو سلطان علاؤالدین کے محل میں پایا جاتا ہے۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ آپ لوگ عزت والی موت مرو گے، انتقام کے لیے اور چنگیز خان کے لیے۔ پھر تمام سپاہی جوش میں نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری جانب ارطغرل ایک دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران اسے وہ خواب یاد آتا ہے جس میں سلیمان شاہ آئے تھے اور انہوں نے بیزنطین کی جانب جانے کا اشارہ دیا تھا، جس پر ارطغرل کہتا ہے، انشاءاللہ ہم اپنا وطن ضرور بنائیں گے بابا، اور اب اس کا وقت آ گیا ہے، میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا۔ اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ارطغرل فین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل ارطغرل فین کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو ٹائم پر آپ کو پہنچتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری آف سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ گیرالڈ نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ یہ مکان پرانے دور کی قلعہ نما حویلی تھا جس میں ایک امیر کبیر عیسائی رہتا تھا۔ گیرالڈ نے جو ہی دروازہ کھولا اسے کسی نے باہر گھسیٹ لیا۔ فوجیوں کا ایک ہجوم دروازے میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں لمبی برچیاں تھیں۔ فوجی تیز اور تند سیلاب کی طرح اندر چلے گئے۔ ایک وسیع کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے 20 سلیبی چھاپہ مار اور جاسوس۔ ان کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ ان سے ہتھیار لے لیے گئے اور انہیں گھر کے مالک اور اس کے کنبے کے سمیت باہر لے گئے۔ ایسا ہی ہلہ اس مکان پر بھی بولا گیا جہاں باقی سلیبی چھاپہ مار تیار بیٹھے تھے۔ یہ دونوں چھاپے بیک وقت مارے گئے تھے۔ اسی رات 10-11 مکانوں پر چھاپے مارے گئے۔ یہ سرگرمی رات بھر جاری رہی۔ مکانوں کی تلاشی لی گئی اور صبح کے وقت علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جو لوگ کھڑے کیے ان میں تو ایک گیرالڈ تھا اور اس کے 40 چھاپہ مار تھے، اور تقریباً اتنی ہی تعداد ان جاسوسوں اور تخریب کاروں کی تھی جنہیں دوسرے مکانوں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان مکانوں سے جو سامان برآمد ہوا تھا اس میں بے شمار ہتھیار، زہر کی بہت سی مقدار، تیروں کا ذخیرہ، آتش گیر مادہ اور بہت بڑی نقدی برآمد ہوئی۔ یہ کارنامہ ایونا کا تھا۔ اس نے گیرالڈ کے ساتھ اسکیم بنائی تھی اور اسے ان تمام جاسوسوں کے ٹھکانے معلوم کر لیے تھے جو سوبک میں چھپے ہوئے تھے۔ گیرالڈ کو اس پر کلی اعتماد تھا۔ ایونا رات کو ہی واپس آ گئی تھی اور صبح اس نے تمام تر اسکیم علی بن سفیان کو بتا دی اور جاسوسوں کے ٹھکانے کی بھی نشاندہی کر دی۔ علی بن سفیان کے جاسوس دن کے وقت سارے ٹھکانے دیکھائے تھے۔ شام کے وقت سلطان ایوبی کے خصوصی چھاپہ مار دستوں کو ان ٹھکانوں پر چھاپے مارنے کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ لڑکیوں کو کمروں سے نکال کر کہیں اور چھپا دیا گیا تھا۔ ان کی جگہ ہر کمرے میں 3 چھاپہ مار بھیج دیے گئے تھے۔ جو ہی چھاپہ مار لڑکیوں کو اپنے ساتھ لانے کے لیے کمرے میں داخل ہوئے، مسلمان چھاپہ ماروں نے انہیں پکڑ لیا۔ اس طرح سوبک میں سلیبیوں کے تقریباً تمام جاسوس اور چھاپہ مار پکڑے گئے۔ ان میں سب سے زیادہ قیمتی گیرالڈ تھا۔ تمام کو تفتیش اور اس کے بعد سزا کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ایونا نے ان تمام مسلمان سرکردہ شخصیتوں کی بھی نشاندہی کر دی جو قاہرہ میں سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے۔ حساسین کے ہاتھوں سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کو قتل کرنے کا جو منصوبہ تیار کیا جا رہا تھا وہ بھی ایونا نے ہی بے نقاب کیا اور سلطان ایوبی سے کہا، اب تو آپ کو مجھ پر اعتبار آ جانا چاہیے۔ وہ منظر بڑا ہی جذباتی اور رکیت انگیز تھا جب عماد کو بتایا گیا کہ اس کی بہن ایونا ہے، اور جب بھائی بہن کو ان کے باپ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو جذبات کی شدت سے بوڑھا باپ
بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کا نام ایسا ہے۔ سلطان ایوبی نے اس کے خاندان کے لیے خاص وظیفہ مقرر کر دیا اور علی بن سفیان کے محکمے کے لیے حکم جاری کیا کہ تمام جاسوس لڑکیوں کے متعلق چھان بین کی جائے۔ صلیبیوں نے دوسری لڑکیوں کو بھی مسلمانوں کے گھروں سے اغوا کیا ہوگا۔ سلطان نے حکم میں کہا کہ ان میں جو مسلمان ہیں ان کے خاندان ڈھونڈے جائے اور لڑکیوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ سلطان ایوبی کی فوج بہت بڑے خطرے سے محفوظ ہو گئی۔ سوبق سے دور کے محاذ کی خبریں امید افزا تھی، لیکن فوری ضرورت یہ تھی کہ بکھرے ہوئے دستوں کو یکجا کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے سلطان ایوبی نے سوبق کا فوجی نظام اپنے معاونوں اور اپنے نیچے کام کرنے والوں کے حوالے کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر سوبق سے دور صحرا میں منتقل کر لیا۔ اس نے برق رفتار قاصدوں کی ایک فوج تو اپنے ساتھ رکھ لی۔ اس کے ذریعے اس نے ایک ماہ میں بکھرے ہوئے تمام دستوں کو ایک دوسرے کے قریب کر لیا۔ اس کے بعد انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے سوبق کا دفاع اس طرح منظم کر دیا جس طرح قاہرہ کا کیا تھا۔ سب سے دور سرحدی دستے تھے جن کے سوار گشت کرتے رہتے تھے۔ ان سے 5-6 میل پیچھے فوج کا دوسرا حصہ خیمہ زن کر دیا گیا اور تیسرے حصے کو متحرک رکھا گیا۔ عراق میں اکٹھی ہونے والی فوج کی کیفیت ایسی تھی کہ فوری حملے کے قابل نہیں تھی۔ ادھر سلطان ایوبی نے بھرتی کی رفتار اور تیز کر دی اور نئی بھرتی کی ٹریننگ کا انتظام کھلے صحرا میں کر دیا۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ عراق میں اپنے جاسوس بھیجے، وہاں کی اطلاع لانے کے علاوہ یہ کام بھی کرے کہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو عراق سے نکلنے اور یہاں آ کر فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دے۔ فلسطین ابھی صلیبیوں کے پاؤں تلے کرا رہا تھا۔ یروشلم سلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ اس مقدس شہر سے خون رس رہا تھا۔ وہاں کے مسلمان جو صلیبیوں کے ظالمانہ استبداد کے شکنجے میں آئے ہوئے تھے، پس رہے تھے، تڑپ رہے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ سلطان ایوبی فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے اور سوبق کا قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ یہ ان کے لیے خوشخبری تھی، مگر یہ خوشخبری پیغام اجل ثابت ہوئی۔ صلیبیوں نے سوبق کی شکست کا انتقام یروشلم اور دیگر شہروں اور قصبوں کے مسلمانوں سے لینا شروع کر دیا۔ وہ مسلمانوں کو مردہ کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ جاسوسی نہ کر سکے اور حملے کی صورت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدد کرنے کی جرات نہ کرے۔ سب سے زیادہ مظالم عراق کے مسلمانوں پہ توڑے جا رہے تھے۔ سوبق کے بعد عراق ایک بڑا قلعہ تھا جس پر صلیبیوں کو بہت ناز تھا۔ ایسا ہی ناز سوبق پر بھی تھا، مگر ان کے ناز کو سلطان ایوبی کی نہایت اچھی چال اور اس کے مجاہدین کی شجاعت نے ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا تھا۔ اب صلیبی عراق کو مضبوط کر رہے تھے۔ وہاں کے مسلمان باشندوں پر تشدد ایک احتیاطی تدبیر تھی۔ صلیبیوں کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ مسلمان جاسوسی کرتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی انہوں نے سوبق کی طرح مشتبہ مسلمانوں کو بیکار کیمپ میں پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ فلسطین کی فتح ہمارا ایک عظیم مقصد ہے، مگر عراق کے مسلمانوں کو نکالنا اس سے بھی عظیم تر مقصد ہونا چاہیے۔ جاسوسوں کو ایک گروہ کا سربراہ سلطان ایوبی کو بتا رہا تھا۔ وہ طلعت چنگیز نام کا ایک ترک تھا جو 6 جاسوسوں کو سوبق سے بھاگے ہوئے عیسائی باشندوں کو بہروپ میں لے کر عراق گیا تھا۔ وہ 3 مہینوں بعد واپس آیا تھا۔ سلطان ایوبی کو علی بن سفیان کی موجودگی میں وہاں کے حالات بتا رہا تھا۔ صلیبی فوج جو بھاگ کر عراق پہنچ چکی تھی، اس کے متعلق اس نے بتایا کہ خاصی بری حالت میں ہے اور فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں۔ اس ہاری ہوئی فوج نے عراق میں جاتے ہی مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اندھا دھند گرفتاریاں ہو گئی ہیں۔ مسلمان عورتوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ جہاں کسی مسلمان پر ذرا سا شک ہوتا اسے پکڑ کر بیگار کیمپ میں لے جاتے، اور جہاں انسان ایسا مویشی بن جاتا ہے جو بول نہیں سکتا، صبح کے اندھیرے سے رات کے اندھیرے تک کام کرتا، سوکھی روٹی اور پانی پر زندہ رہتا ہے۔ ہم نے وہاں زمین دوز مہم چلائی ہے کہ جتنے مسلمان جوان یا لڑنے کی عمر میں ہیں وہ یہاں سے نکل کر سوبق پہنچے اور ہماری فوج میں بھرتی ہو جائے تاکہ کمک کا انتظار کیے بغیر عراق پر حملہ کیا جا سکے۔ چنگیز ترک نے کہا، ہماری موجودگی میں کچھ لوگ وہاں سے نکل آئے تھے، لیکن یہ کام ایک تو مشکل اس لیے ہے کہ ہر طرف صلیبی فوج پھیلی ہوئی ہے، دوسری مشکل یہ ہے کہ اپنے کنبوں خصوصاً عورتوں کو وہ عیسائیوں کے رحم و کرم پر
چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتے۔ فوری ضرورت یہ ہے کہ عراق پر حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کو نجات دلائی جائے۔ اس سے پہلے ایک اور صلیبی جاسوس یہ اطلاع دے چکا تھا کہ صلیبیوں کی اسکیم اب یہ ہے کہ سلطان ایوبی عراق کا محاصرہ کرے گا تو صلیبیوں کی ایک بڑی فوج جو ایک صلیبی حکمران رینالڈ کے زیر کمان ہے عقب سے حملہ کرے گی۔ سلطان ایوبی نے پہلے ہی اپنے فوجی سربراہوں سے کہہ دیا تھا کہ صلیبی عقب سے حملہ کریں گے۔ اس صورتحال کے لیے اسے زیادہ فوج رکھنے کی ضرورت تھی۔ اس نے چنگیز کو رخصت کر کے علی بن سفیان سے کہا، جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں فوراً عراق پر حملہ کر دینا چاہیے۔ میں اچھی طرح اندازہ لگا سکتا ہوں کہ وہاں کے مسلمان کس جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے صفوں کو مستحکم کیے بغیر آگے ایک قدم بھی نہ اٹھایا جائے۔ ضرب اسی وقت لگاؤ جب تمہیں یقین ہوگا کہ یہ ضرب کاری ہوں گی۔ ہم ان عورتوں اور بچوں کو نہیں بھول سکتے جو دشمن کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے گمنام شہید ہے، یہ قوم کی عظیم قربانی ہے۔ میں انہی کی آبرو اور انہی کی وقار کے لیے فلسطین لینا چاہتا ہوں۔ اگر میرا مقصد یہ نہ ہوتا تو جنگ کا مقصد ڈاکو اور لوٹ مار رہ جاتا۔ وہ قوم جو اپنی ان بچیوں اور بچوں کو بھول جائے جو دشمن کے استبداد میں ذلیل و خوار اور قتل ہوئے، وہ قوم ڈاکوؤں اور رہزنوں کا گروہ بن جاتی ہے۔ اس قوم کے افراد دشمن سے انتقام لینے کے بجائے ایک دوسرے کو لوٹتے، ایک دوسرے کو دھوکے اور فریب دیتے، ان کے حاکم قوم کو لوٹتے اور عیش و عشرت کرتے رہتے۔ جب انہیں دشمن کمزور پاتے تو ان کے سر پر آ جاتے اور کھوکھرے نعرے لگا کر قوم کو بیوقوف بناتے اور دشمن کے ساتھ درپردہ سودا بازی کرتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کا کچھ حصہ اور اس حصے کی آبادی نہایت رازدانہ طریقے سے دشمن کے حوالے کر کے باقی ملک میں اپنی حکمرانی قائم رکھتے ہیں۔ پھر وہ اور زیادہ عیش و عشرت اور لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دشمن انہیں بخشے گا نہیں۔ یہ عیش چند روزہ ہے، لہٰذا قوم کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بھی جلد سے جلد نچوڑ لو۔ سلطان ایوبی نے ایسی متعدد قوموں کے نام لیے اور کہا وہ توسیع پسند تھے۔ ان کے سامنے اس کے سوا کوئی مقصد نہ تھا کہ ساری دنیا پر بادشاہی کرے اور دنیا بھر کی دولت سمیٹ کر اپنے قدموں میں دولتوں کا ڈھیر لگا لے۔ انہوں نے دوسری قوموں کی عصمت دری کی، ان کی اپنی بیٹیاں اور بہنیں دوسروں کے ہاتھوں بے ابرو ہوئی۔ ان قوم کے حکمران پرائی زمین پر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان کس نے مٹایا؟ ان قوموں نے جو غیرت مند تھی اور جنہیں احساس تھا کہ ان کی زمین اور ان کی عصمت کو دشمن نے ناپاک کیا ہے اور اس کا انتقام لینا ہے۔ ہم بھی حملہ آور ہیں، صلیبی بھی حملہ آور ہے، لیکن ہم میں فرق ہے۔ وہ دور دراز ملکوں سے ہمارے مذہب کا نام و نشان مٹانے آئے ہیں۔ وہ اس لیے آئے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو اپنے گرفت میں لے کر ان کے بدن سے صلیبی پیدا کریں۔ ہم ان کی آبرو کے دفاع کے لیے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اگر ہم کفر کے طوفان کو نہ روکیں تو ہم بے غیرت ہیں اور ہم مسلمان نہیں، اور اگر اسلام کا دفاع اس انداز سے کرے کہ دشمن کے انتظار میں گھر پر بیٹھے رہیں اور وہ جب حملہ آور ہو تو اپنے گھر میں اس کے خلاف لڑے اور پھر فخر سے کہے ہم نے دشمن کا حملہ پسپا کر دیا ہے، تو یہ ثبوت ہے ہماری بزدلی کا۔ دفاع کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن تمہیں مارنے کے لیے نیام سے تلوار نکالنے لگے تو تمہاری تلوار اس کا گردن کاٹ چکی ہو۔ وہ کل حملے کے لیے آنے والا ہو تو آج اس پر حملہ کر دو۔ میرے پاس اس کا ایک ہی علاج ہے کہ محترم سلطان نور الدین زنگی سے کمک مانگی جائے، علی بن سفیان نے کہا، اور عراق پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ بھی نقصان دہ ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا۔ محترم زنگی کے پاس اتنی فوج موجود رہنی چاہیے کہ صلیبی ہمارے عقب پر حملہ کرے تو محترم زنگی ان کے عقب پر حملہ کر سکے۔ میں مدد مانگنے کا قائل نہیں، اس کی بجائے میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ عراق میں چھاپہ مار دستے بھیج کر صلیبیوں کا جینا حرام کیے رکھوں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جاسوس چھاپہ مار صلیبیوں کی جڑیں چوہوں کی طرح کاٹتے رہیں گے، مگر اس کی سزا وہاں کے بے گناہ مسلمان باشندوں کو ملے گی۔ چھاپہ مار تو اپنا کام کر کے ادھر ادھر ہو جائیں گے، وہ ہر قسم کی سختی اور مصیبت جھیل سکتے ہیں۔ ہمارے نہتے بہن بھائی کچلے جائیں گے۔ البتہ اس تجویز پر غور کرو، وہاں سے مسلمان کنبوں کو نکالنے کا کوئی خفیہ انتظام کیا جائے۔ حملے میں کچھ وقت لگے گا، ہمیں خاصی بھرتی مل جائیں گی۔ عراق کے جوان بھی آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ ہمیں یہاں کے مسلمان باشندوں کے متعلق اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑے گی۔ صلیبیوں کے محکمہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ ہرمن نے کہا، قلعہ عراق میں چند ایک صلیبی مسلمان بادشاہ
ان کے فوجی کمانڈر اور انتظامیہ کے حکام جمع تھے۔ وہ جو اپنی ہاری ہوئی فوج کو دیکھ رہے تھے، ان کی عقل پر غصہ اور انتقام غالب آتا جا رہا تھا۔ وہ شکست کو بہت جلدی فتح میں بدلنا چاہتے تھے۔ ان میں ان کی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن واحد آدمی تھا جو ٹھنڈے دل سے سوچتا اور عقل کی بات کرتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا اس کے صلیبی بھائی عراق کے مسلمان باشندوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے یہی سلوک صوبہ کے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں مسلمانوں کے کیمپ سے ان مسلمان فوجیوں کو بھگا دیا جسے ہم نے خطرناک جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے وہاں کے مسلمانوں نے پناہ دی تھی۔ وہ قلعے کے اندرونی حالات اور دفاع کو دیکھ کر گیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمارے قلعے کی جو دیوار توڑی ہے، اس میں اندر کے مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ آپ کے سلوک سے اس قدر تنگ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے جان کی بازی لگا کر مسلمان فوج کی مدد کی، اور جب فوج کا ہر اول دستہ اندر آیا تو انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ اس لیے ہم عراق کے مسلمانوں کا دم خم توڑ رہے ہیں کہ ان میں جذبہ اور ہمت رہی نہ، ایک صلیبی سالار نے کہا۔ اس کے بجائے اگر آپ انہیں اپنا دوست بنا لیں تو وہ آپ کی مدد کریں گے، ہرمن نے کہا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پیار اور محبت سے انہیں ان کا مذہب تبدیل کرائے بغیر سلیب کا گرویدہ بنا لوں گا۔ میں انہی مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑاؤں گا۔ تم بھول رہے ہو ہرمن، ایک صلیبی بادشاہ رینالڈو نے کہا۔ تم چند ایک مسلمانوں کو لالچ دے کر انہیں غدار بنا سکتے ہو، مگر ہر ایک مسلمان کو اسلامی فوج کے خلاف نہیں کر سکتے۔ پوری قوم غدار نہیں ہو سکتی۔ ہرمن، تم ان لوگوں پر اتنا بھروسہ نہ کرو۔ ہم انہیں دوست نہیں بنانا چاہتے، ہم ان کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے محبت کرتا ہے، جبکہ ہمارا مقصد اسلام کا خاتمہ ہے۔ عراق میں، یروشلم میں، عکا اور اڈیسہ میں اور جہاں بھی صلیب کی حکمرانی ہے، مسلمانوں کو اس قدر پریشان کرو کہ وہ مر جائے یا وہ صلیب کے آگے گھٹنے ٹیک دے۔ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کو باقاعدہ معلوم ہوتا رہتا ہے، ہرمن نے کہا۔ آپ اسے اکسا رہے ہیں کہ وہ عراق پر جلدی حملہ کریں۔ آپ یہ بھی بھول رہے ہیں کہ ہماری فوج فوری حملے کے آگے ٹھہرنے کے قابل نہیں۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کے مسلمان باشندوں کو سر پر بٹھا لیں، فلپ آف اگسٹس نے کہا۔ آپ لوگ مسلمان جنگی قیدیوں کو ابھی تک پاتال میں رکھے ہیں، انہیں قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اس لیے کہ ایوبی ہمارے قیدیوں کو قتل کر دے گا، گائی آف لوزگنان نے جواب دیا۔ ہمارے پاس مسلمانوں کے کل 361 جنگی قیدی ہیں، مسلمانوں کے پاس ہمارے 1275 جنگی قیدی ہیں۔ کیا ہم ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 4 صلیبی مروا سکتے ہیں؟ اگسٹس نے کہا۔ ہمارے وہ قیدی جو صلاح الدین ایوبی کے پاس ہیں بزدل تھے، وہ لڑنے کی بجائے قید میں گئے، وہ زندہ رہنا چاہتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مر جائے تو اچھا ہے۔ تم اطمینان سے مسلمان جنگی قیدیوں کو ختم کر دو۔ کیا مسلمان باشندوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کر کے اور مسلمان جنگی قیدیوں کو قتل کر کے تم صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دو گے؟ سالار کے عہدے کے ایک صلیبی نے کہا۔ اس وقت فوج کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ ایوبی اگر پیش قدمی کر آیا تو اسے کس طرح روکے اور اس سے صوبوں کا قلعہ واپس کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ کہ عراق کے تمام مسلمانوں کو قتل کر دو، پھر کیا ہوگا؟ ایوبی کی طرح تمہیں اپنی نظر میں وسعت کیوں نہیں پیدا کرتے؟ کیا ہرمن بتا سکتا ہے کہ مصر میں اس کی زمین دوست کارروائیاں اور کہاں تک پہنچی اور کتنی کامیابی ملی؟ توقع سے زیادہ، ہرمن نے جواب دیا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صوبک میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے قاہرہ سے اس کی غیر حاضری سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ قاہرہ کے نائب ناظم الدین مصلح الدین کو فاطمیوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ مصلح الدین صلاح الدین ایوبی کا معتمد خاص ہے، لیکن اب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ فاطمیوں نے در پردہ ایک خلیفہ مقرر کر لیا ہے۔ فاطمیوں نے مصلح الدین کو در پردہ اپنا خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ قاہرہ کے اندر سے بغاوت اور سوڈانیوں کے حملے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے فوجی افسر سوڈان میں سوڈانیوں کی فوج تیار کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی جو فوج چھوڑ کے آیا ہے، اس کے 2 نائب سالار ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ادھر سے سوڈانی حملہ کریں گے اور قاہرہ میں بغاوت ہوگی اور فاطمی اپنی خلافت کا اعلان کر دیں گے۔ تم لوگ یہ بھول رہے ہو کہ صلاح الدین ایوبی اس قدر تیز آدمی ہے
کہ عراق پر حملہ ملتوی کر کے وہ قاہرہ پہنچ جائے گا۔ رینالڈو نے کہا، اسے یہیں رہنے پر مجبور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے یہاں الجھا لیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا راستہ روک لیا جائے اور اس کا ایک بھی سپاہی قاہرہ تک نہ پہنچ سکے۔ مجھے 100% امید ہے کہ قاہرہ میں جو اس کی فوج ہے وہ اس کے کام نہیں آ سکیں گی۔ ہرمن نے کہا، میرے آدمیوں نے فوج میں اس قسم کے سکوک پیدا کر دیے ہیں کہ انہیں قاہرہ میں پیچھے چھوڑ کر مال غنیمت سے محروم کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ صوبوں کی سینکڑوں عیسائی لڑکیاں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں آئی ہے جو اس نے وہاں کے فوجیوں کے حوالے کر دی ہے۔ میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے مسلمان فوجی حکام کے منہ میں یہ افواہیں ڈال کر ان کے درمیان پھیلا دی ہے۔ میں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ قاہرہ کی تمام فوج سوڈانیوں کا ساتھ دیں گی اور صلاح الدین ایوبی کو بغاوت فروغ کرنے کے لیے یہاں سے تمام فوج لے جانی پڑیں گی، مگر یہ فوج اس وقت وہاں پہنچیں گی جب کہ قاہرہ ایک بار پھر فاطمی خلافت کی گدی بن چکا ہوگا اور وہاں سوڈان کی فوج قابض ہوں گی۔ ضروری نہیں کہ ہم یہاں صلاح الدین ایوبی پر حملہ کریں اور اسے روکیں، ہم اسے بھڑکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے، ہم اسے مسلمانوں کے ہاتھوں مروائیں گے۔ ہرمن نے زور دے کر کہا، آپ ابھی تک مسلمانوں کی نفسیات نہیں سمجھ سکے، یہی وجہ ہے کہ آپ میری کارگر باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسلمان اگر فوجی ہو اور اس کے دماغ میں ٹریننگ کے دوران یہ بیٹھا دیا جائے کہ وہ ملک اور قوم کا محافظ ہے تو ملک اور قوم کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ دنیا کی بادشاہی اس کے قدموں میں رکھ دو، وہ سپاہی رہنا پسند کرے گا، قوم سے غداری نہیں کرے گا۔ اگر اسی فوجی میں جنسی لذت، شراب نوشی اور عہدوں کی خواہش پیدا کر دو تو اپنا مذہب بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ہم نے جن مسلمانی فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے ان میں یہی خامیاں پیدا کی ہے اور کر رہے ہیں۔ مگر فوجیوں کو غدار بنانا اتنا آسان نہیں جتنا انتظامیہ کے حکام کو اپنے ہاتھ میں لینا آسان ہے۔ ہرمن نے کہا، انتظامیہ کے ہر حاکم میں عمرہ اور وزراء کی صف میں آنے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ ان لوگوں پر بادشاہ بننے کا خبت سوار ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ خلافت پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ ان کے جرنیلوں نے نہایت دیانتداری سے اپنا کام جاری رکھا ہے۔ وہ دوسرے ملکوں کو تحقیق کرتے ہیں اور اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے خلیفوں نے جہاں دیکھا فلاں جرنیل ایسا مقبول ہو گیا ہے کہ اس کی فتوحات کی بدولت اسے قوم خلیفہ سے زیادہ مقام دینے لگی ہے، تو خلیفہ اور اس کے حواریوں نے اس جنرل کو غلط احکام دے کر اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ خود خلیفہ کی گدی مخالفین سے محفوظ نہ رہی۔ مخالفین کی نگاہ اسلامی سلطنت کی وسعت سے ہٹ کر خلافت کے حصول پر مرکوز ہو گئی۔ جرنیل ہارتے چلے گئے اور ان کی فتح کیے ہوئے علاقے ان کے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی انہی جرنیلوں میں سے ہیں جو سلطنت کو انہی سرحدوں تک لے جانا چاہتا ہے جہاں تک یہ پہلے جرنیلوں نے پہنچائی تھی۔ اس شخص میں یہ خوبی ہے کہ وہ انتظامیہ اور خلافت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے مصر کی خلافت کو اپنے ارادوں کے سامنے رکاوٹ بننے دیکھا تو خلیفہ کو ہی معزول کر دیا۔ یہ دلیرانہ قدم اس نے فوجی طاقت اور اپنی فہم و فراست کے بلبوتے پر اٹھایا تھا۔ ہرمن بولتا جا رہا تھا، تمام حکمران اور صلیبی کمانڈر انہماک سے اس کی باتیں سن رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی اپنی قوم کو اس کمزوری کو سمجھ گیا ہے کہ غیر فوجی قیادت گدی کی خواہش مند ہے، اور یہ خواہش ایسی ہے جو زن اور زر پرستی اور شراب نوشی جیسی عادتیں پیدا کرتی ہے۔ ہم نے صرف ان فوجی افسروں کا ہاتھ میں لیا ہے جو اقتدار کے خواہش مند ہے، اس لیے ہم زیادہ تر انتظامیہ کے سربراہوں پر نگاہیں ڈال رہے ہیں۔ فوج کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دیا جائے۔ یہ کام میرا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ آپ شاید میری تائید نہ کریں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ وہ صرف لڑنے کے لیے نہیں لڑتا، اس کے عزم کی بنیاد ایک ایسے منصوبے پر ہے جسے اس کی ساری فوج سمجھتی ہے۔ اس کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے خلیفہ سے یا غیر فوجی قیادت سے حکم نہیں لیتا۔ وہ کٹر مسلمان ہے۔ وہ کہتا ہے، میں خدا اور قرآن سے حکم لیتا ہوں۔ میرے جو جاسوس بغداد میں ہیں انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ایوبی نے نور الدین زنگی کو ساتھ میں ملا کر یہاں سے انقلابی تجاویز بھیجی ہے جن پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ امیر العلماء سے یہ فتویٰ صادر کرایا گیا ہے کہ خلافت صرف ایک ہوں گی
اور یہ بغداد کی خلافت ہوگی۔ یہ خلافت دوسرے ممالک کے متعلق احکام نافذ کرنے اور سمجھوتوں سے بات چیت کرنے سے پہلے اعلیٰ فوجی قیادت سے منظوری لیں گی۔ جنگی امور فوجی حکام کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ خلیفہ دور دراز علاقوں میں لڑنے والے جرنیلوں کو کوئی حکم نہیں بھیج سکتا۔ تیسری یہ ہے کہ خلیفہ کا نام خطبے میں نہیں لیا جائے گا، اور خلافت کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ایوبی نے حکم جاری کرا دیا ہے کہ خلیفہ یا اس کے نائب یا کوئی اور قلعہ دار وغیرہ جب دورے وغیرہ کے لیے باہر نکلیں گے تو لوگوں کو راستے میں کھڑے ہو کر نعرے لگانے اور سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے اہم کام یہ کیا ہے کہ سیاہ سنی فساد مٹا دیا ہے۔ ہرمن نے کہا، اس نے سیاہوں کو فوج اور انتظامیہ میں پوری نمائندگی دے دی اور نہایت پراثر طریقوں سے سیاہ علماء کو بھی قائل کر لیا کہ وہ ایسی رسمیں ترک کر دے جو اسلام کے منافی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی انقلابی اقدامات ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو انہی خامیوں کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو دراصل جاری ہے کہ مسلمانوں کی انتظامیہ کو قیادت کو صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف کیا جا سکے۔ صرف آج نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ فلپ اگسٹس نے، جو مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، بولا، ہماری عداوت صرف صلاح الدین ایوبی سے نہیں، ہماری جنگ اسلام کے خلاف ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایوبی مر جائے تو یہ قوم دوسرا ایوبی پیدا نہ کر سکے۔ اس قوم کو عقیدوں، غلط اور بے بنیاد عقیدوں کے ہتھیاروں سے مار دو، ان میں بادشاہ بننے کا جنون طاری کر دو، انہیں ایاز بنا دو اور ایسی روایت پیدا کر دو کہ یہ لوگ خلافت کی گدی پر آپس میں لڑتے رہیں، پھر خلافت کو ان کی فوج پر سوار کر دو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ قوم ایک نہ ایک دن سلیب کی غلام ہو جائیں گی۔ اس کا تمدن اور اس کا مذہب سلیب کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا۔ وہ بادشاہی اور خلافت کے حصول کے لیے آپس میں دست و گریباں ہوں گے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ہم سے مدد مانگیں گے۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوگا۔ ہماری روحیں دیکھ رہی ہوں گی جو ہم نے پیشن گوئی کی ہے۔ وہ حرف برف سچ ثابت ہوں گی۔ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے یہودی تمہیں اپنی لڑکیاں پیش کر رہے ہیں، انہیں استعمال کرو۔ یہودیوں کو صرف اس لیے اپنا دشمن سمجھو کہ وہ یروشلم کو اپنا مقدس شہر اور فلسطین کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ انہیں کہو کہ فلسطین تمہارا ہے، آخر میں ایک خطہ ہم تمہیں کو دے دیں گے، ابھی ہمارا ساتھ دو۔ لیکن یہ احتیاط ضرور کرنا کہ یہودی بہت چالاک قوم ہے، اسے جب تمہاری طرف سے خطرہ نظر آیا تو تمہارے ہی خلاف ہو جائیں گے۔ اس کی دولت اور اس کی لڑکیاں استعمال کرو اور اس کے عوض انہیں فلسطین پیش کرو۔ قلعہ سوبک اور قلعہ کراک سے بہت دور ایک ویسا وسیع خطہ تھا جو مٹی، ریت اور سلوں کی پہاڑیاں اور اونچی نیچی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہ خطہ کم و بیش 1.5 میل وسیع اور چوڑا تھا۔ اس میں بہت سا علاقہ ریتیلی میدانی تھا اور اس میں کھڈ بھی تھے اور کم اونچی ٹیکریاں بھی۔ جب صلیبی حکمران اور کمانڈر اسلام کی بیچ کنی کے منصوبے بنا رہے تھے اور نہایت پرکشش اور خطرناک طریقے وضع کر رہے تھے، صحرا کا یہ خطہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ہزاروں پیادہ عسکری، گھڑ سوار اور سوار سوار بھاگ رہے تھے، تلواریں اور برچھیوں کی انیا چمک رہی تھی، گھوڑے اور اونٹ دوڑ رہے تھے اور گرد کے بادل گہرے آسمانوں پر اور گہرے بادلوں کی طرح آسمان کی طرف اڑ رہی تھی۔ اس گرد میں برچھیاں بھی اڑ رہی تھی، تیر بھی۔ پیادہ سپاہی گھوڑے سے آگے نکل جانے کی رفتار سے دوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، گھڑ سوار کھڑ پھلانگ رہے تھے اور ارد گرد پہاڑیوں کی چوٹیوں پر دو سپاہی آرام سے گھوم پھر رہے تھے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں آگ کے شعلے اڑتے اور پہاڑی سے ٹکرا کر بھڑکتے اور بجھ جاتے تھے۔ شور و گل آسمان کو ہلا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ایک بلند چٹان پر کھڑا یہ نظارہ انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت دیر سے اس میدان کے ارد گرد صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ایک بلند چٹان پر کھڑا یہ نظارہ انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت دیر سے اس میدان جنگ کے ارد گرد چٹانوں پر گھوم پھر رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 نائب سالار تھے۔ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جس رفتار سے سکھائی ہو رہی ہے، نئے سپاہی چند دنوں میں تجربہ کار ہو جائیں گے۔ ایک نائب نے کہا، آپ نے جن سواروں کو اتنا چوڑا کھڑ پھلانگتے ہوئے دیکھا تھا وہ سب عراق سے آئے ہوئے سوار تھے۔
मैं इन्हें अनाड़ी समझता था। तीर अंदाज़ों का भी मेयार भी बहुत अच्छा है। मैदान जंग का ये मंजर दरअसल ट्रेनिंग थी, जिसके मुतालिक सुल्तान अय्यूबी ने बड़े सख्त अहकामात जारी किए थे। इर्द गिर्द से बहुत से जवान फ़ौज में भर्ती किए गए थे और केराक से भी बहुत से मुसलमान चोरी छुपे निकल आए थे। यह सुल्तान अय्यूबी के जासूसों का कमाल था कि केराक से जो भी जवान हासिल कर लिए थे, सोबक के मुसलमान जिन्होंने सलेबियों को जुल्म तसद्दुद बर्दाश्त किया था, जो खरोज से सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज में शामिल हो रहे थे, उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम वही कर दिया गया। सुल्तान अय्यूबी इसमें ज़ाती दिलचस्पी ले रहा था। उसे उसके नायब सालार यकीन दिला रहे थे कि वे नई भर्ती को थोड़े अरसे में मजबूत बना देंगे। सिपाही सिर्फ हथियारों के इस्तेमाल और जिस्मानी फुर्ती से तजुर्बाकार नहीं बन सकते, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। अक्ल और जज्बे का इस्तेमाल ज़रूरी है। मुझे ऐसी फ़ौज की ज़रूरत नहीं जो अंधाधुंध दुश्मन पर चढ़ दौड़े और सिर्फ हलाक करे। मुझे ऐसी फ़ौज चाहिए जिसे मालूम हो कि इसका दुश्मन कौन है और उसके अज़ाइम क्या है। मेरी फ़ौज को इल्म होना चाहिए कि यह अल्लाह की फ़ौज है और अल्लाह की राह में लड़ रही है। जो खरोज जो मैं देख रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, मगर मकसद वाज़े ना हो तो अपनी हैसियत वाज़े ना हो तो ये जोश जल्द ठंडा पड़ जाता है। इन्हें बताओ और ज़हन नसीन कराओ कि हम फ़लस्तीन क्यों लेना चाहते हैं। इन्हें बताओ कि गद्दारी कितना बड़ा जुर्म है। इन्हें समझाओ कि तुम सिर्फ फ़लस्तीन के लिए नहीं बल्कि इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए लड़ रहे हो, और तुम आने वाली नस्लों के लिए वक़ार के लिए लड़ रहे हो। अमल सिखलाई के बाद इन्हें वाज दो और उन पर उनकी कौम की अज़मत को वाज़ेह करो। हर शाम इन्हें वाज दिए जाते हैं। सलार आज़म, एक नायब ने कहा, हम इन्हें सिर्फ दरिंदे और वैसी नहीं बना रहे हैं, और ये ख्याल रखो कि इनके दिलों में कौम की वो बेटियों के नक्श कर दो जो कुफ़ार के हाथों अगवा और बेआबरू हुई है और हो रही है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, इन्हें कुरान के वो वाक़यात दिलाते रहना जिन्हें सलेबियों ने पाँव तले मसला था, और उन्हें वो मस्जिद याद दिलाते रहना जिनमें कफ़ार ने घोड़े और मवेशी बांधे हुए थे और बांध रहे हैं। बेटे की इज़्ज़त और मस्जिद का एहतराम मुसलमान की अज़मत के निशान होते हैं। इन्हें बताओ कि जिस रोज़ तुम असमत और मस्जिद को जहन से उतार दोगे, उस रोज़ तुम अपने लिए इस दुनिया को जहन्नुम बना लोगे, और आखिरत में अज़ाब जो है उसका भी तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। पहाड़ियों पर जो 2-2, 4-4 सिपाही घूम फिर रहे थे वो पहरेदार थे। सलेबियों के जवाबी हमले का खतरा मौजूद था। दूर आगे तक फ़ौज मौजूद थी, फिर भी ट्रेनिंग के इस इलाके के गिर्द पहरे की ज़रूरत थी। इन पहरेदारों में से 2 एक चोटी पर जा रहे थे, रुक गए। इन्हें नीचे टेकरी पर सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा हुआ नजर आया। उनकी तरफ उसकी पीठ थी। फासला 2-250 गज था। एक पहरेदार ने कहा, कमबख्त की पूरी पीठ हमारे सामने है। अगर यहाँ से तीर जलाया जाए तो इसके दिल के पार हो सकता है। क्या ख्याल है? फिर भागकर कहाँ जाओगे? दूसरे साथी ने कहा। हाँ, दूसरे ने कहा, तुम ठीक कहते हो। अगर ये लोग हमें पकड़कर जान से मार दे तो कोई बात नहीं, वो ज़िंदा पकड़कर ऐसे शिकंजे में जकड़ेंगे कि हमें अपने तमाम साथियों के नाम बताने पड़ेंगे। ये काम उसके मुहाफ़िज़ों को करने दो, उसके साथी ने कहा। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करना इतना आसान होता तो ये अब तक ज़िंदा ना रहता। ये काम अब हो जाना चाहिए। दूसरे ने कहा, सुना है फ़ातिमा कहती है कि तुम कुछ किए बगैर हमसे मुँह मांगी रकम लेते जा रहे हो। मुझे उम्मीद है ये काम जल्दी हो जाएगा। उसके साथी ने कहा, सुना था कि एसेसिन बहुत दिलेर है, कत्ल करने के लिए जान पर खेल जाते हैं। अभी तक उन्होंने कुछ करके तो नहीं दिखाया। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अय्यूबी के मुहाफ़िज़ दस्ते में 3 एसेसिन हैं। ये तो उनका कमाल है कि मुहाफ़िज़ दस्ते तक पहुँच गए हैं और किसी को उनकी असलियत का इल्म नहीं हुआ, मगर वो कत्ल कब करेंगे? कमबख्त डरते हैं। वो बातें करते हुए आगे चले गए।